اورنگزیب عالمگیر بڑا سیاح بادشاہ تھا. فتاوی عالمگیری 500 علماء کو بٹھا کے لکھوائی اورنگزیب عالمگیر. اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیرات احمدیہ جنہوں نے لکھی ہے ان کا شاگرد بھی تھا، مرید بھی تھا. اور حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں کسی کی سابقہ زندگی اور ہے، لیکن جب وہ بدلا تو پھر کیا بدلا. فرمانے لگے کہ ایک دن فجر کی بارش تیز ہو رہی تھی تو میں فجر کی نماز میں لیٹ ہو گیا، تو میرے دل میں اچانک خیال آیا پتہ نہیں کو مسجد میں آیا بھی ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا، لیکن فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر مجھ سے پہلے پہنچا ہوا. تو میں نے کہا بادشاہ تو بغیر آج سپاہیوں کے آ گیا. کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کا گھر سونا نہ رہ جائے. سپاہی بھی نہیں چل رہے تھے کیونکہ بارش تیز تھی. یہ ذوق تھا. اورنگزیب کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا بادشاہ میں مداری ہوں، بہروپیہ ہوں، میں روح بدل کے دکھاؤں گا تجھ سے انعام لوں گا. اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے، روح بدل کے دکھاؤں گا تو انعام دوں گا. اورنگزیب کہنے لگا کہ مجھے نہیں تو دھوکہ دے سکتا. وہ تو پاکستان کے بادشاہ ہے نا جن کو بعد میں سمجھ آتی ہے بنا کیا ہے. کہتے پتہ ہی نہیں چلا، تحقیق کریں گے تو پتہ کریں گے. فوراً کمیٹی بن جاتی ہے. پھر وہ کمیٹی کدھر جاتی ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کس کھاتے میں کمیٹی جاتی ہے. اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا میں روح بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تجربہ کر لو، میں بڑا انعام دوں گا. اورنگزیب ایک دن سفر پہ نکلنے لگے جہاد پہ، تو فقیر آیا کرتے تھے بادشاہوں سے مانگنے. اس نے بھی منہ ساری مونچھیں اور داڑھی صاف کر لی اور چہرے پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھٹے پرانے پہن لیے. بادشاہ گھوڑے پہ گزرنے لگا تو بھکاریوں نے اپنے اپنے پیالے آگے کیے. اس نے کسی کو 5 روپے دیے، کسی کو 2 روپے دیے. جب بہروپی آیا تو اورنگزیب نے 10 روپے دیے. کہنے لگا تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا، کچھ کر کے آ اگر کچھ کرنا ہے تو. تھوڑے دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں نے فوجی بھرتی کرنے ہیں، دوڑ لگانے والے لڑکے چاہیے. اس نے بھی ذرا مونچھیں بڑی کر لی اور لڑکوں کے بیچ دوڑ لگانے لگا. بادشاہ نے کہا وہ جو نوجوان دوڑ رہا ہے اسے بلاؤ. اس کو بلایا تو کہنے لگا یہ 10 روپے لے، تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا ٹیچر چاہیے بھرتی کرنے ہیں، تو اس نے بھی جنا کیپ پہن لی. سمجھ لیں مثال دے رہا ہوں، اچکن شچکن شیروانی پہن لی، چھڑی پکڑ لی، مونچھیں بڑھا لی، آ گیا. 2-3 بندوں کا انٹرویو ہوا. اس کی باری آئی تو اورنگزیب کہنے لگے 10 روپے دے لے اور نکل جا، میں نے تجھے. دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی. محبوب فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. بادشاہ پہچان لیتا. قصہ مختصر کے 2 سال بیت گئے. بس بات بھی سمیٹ رہا ہوں میں اپنی. 2 سال بیت گئے. 2 سال بادشاہ ایک سفر پہ جا رہا تھا، فوج ساتھ تھی، 10,000 کا لشکر تھا. ایک پہاڑی کے پاس سے بادشاہ گزر رہا ہے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ترچھی سی چٹان ہے، پہاڑی ہے، تو لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک درویش بابا بیٹھا، لوگ دعائیں کراتے ہیں. پرانے سارے لوگ یہ اللہ والوں کو مانتے تھے، یہ ڈائریکٹ والے ابھی آئے ہیں، سارے اللہ والوں کو مانتے تھے. اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، میں بھی دعا نہ کرا لوں. بڑی بادشاہ آپ کو پتہ ہے نازک مزاج ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو پیر اور پیر زادے بھی بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. 6 لوگوں نے ٹیشو پیپر پکڑے ہوتے ہیں پیر صاحب کے بیٹے کے، 4 آدمیوں نے جوتے. پھر یہ شہزادہ کیسے جہاد کرے گا؟ اسی لیے اس کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو فٹافٹ مان جاتا ہے، کسی میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. آم دام برسرے مطلب وہ بادشاہ بڑی مشکل سے، بوڑھا بھی ہو گیا، نازک مزاج بھی تھا، اوپر چڑھا پہاڑی پہ. جب اوپر گیا تو پوچھا جناب ملنا ہے پیر صاحب سے؟ انہوں نے کہا لائن لگی ہوئی ہے، تو بھی لائن میں لگ جا. ہمارے پیر صاحب کا کوئی طریقہ نہیں، بادشاہ امیر غریب سارے لائن میں لگ کے ملتے ہیں. بادشاہ لائن میں لگ گیا. 50 آدمی کھڑے تھے. اب 50 کے بعد باری آئی. عطایات کی حالت میں بابا جی کے آگے بیٹھ گیا. بابا جی کا جبہ کبا دستار، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی. پھر 2-3 نصیحتیں بھی کر دیں کہ بیٹا دیکھنا اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ناکامی ہوئی تو مایوس نہ ہونا، کامیابی ملی تو تکبر نہ کرنا. اور تھپکی دی. بادشاہ الٹے قدم جب غار سے نیچے اترا تو پلو جھاڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آج نہیں نہ پہچانا تو نے، لا میرا انعام، آج نہیں نہ پہچانا. بادشاہ کہنے لگا آج تو مروا دیا یار تو نے، کہاں میں چڑھا کہاں میں رکا، تھک گیا، گرمی کتنی ہے. بہرحال مزہ آیا.
औरंगजेब को धोखा दिया, मजा तेरा पूरा आया, बता तू क्या लेगा। हीरे जब सबसे कीमती होते थे ना, वो बादशाह अपने ताज में लगवाया करते थे। कहने लगा वो जो तेरे ताज में हीरे लगे हैं ना वो चाहिए। बादशाह ने कहा यार तूने औरंगजेब को धोखा दिया, बात बहुत बड़ी है, वो ही मिल जाएंगे। उसने ताज उतार के बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगा ये तो तूने मांगा है ना, मैं जिहाद से वापस आता हूं तो दोबारा आना, अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा, तूने हद कर दी। जब उसने दिया और बादशाह ने रुख फेरा तो बहरूपिये ने आवाज दी, कहने लगा बात सुन यार। बादशाह ने चेहरा बदला तो कहने लगा अपना ताज ले जा, जरूरत नहीं। उसने कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगा नहीं जरूरत, ले जा। बात क्या है, 2 साल हो गए तुझे मेहनत करते, तूने कितने रूप बदले और आज मिला है तो तू कहता जरूरत नहीं। बहरूपिया रो पड़ा और कहने लगा बादशाह मैंने अपने नबी पाक का लिबास ना झूठ मूठ पहना है, झूठ मूठ की पगड़ी, लोगों की जेबों पे डाका डालने के लिए झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ हुजूर का लिबास पहना झूठा। और तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह कितनी शानें अता फरमाए, सचमुच बनूंगा तो रब क्या देगा। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहां जाते, तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहां जाते। खुदा का शुक्र शम्मा रुख लिए आए हो महफिल में, अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहां जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहां जाते। और आला हजरत फरमाने लगे फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। इज्जतें दरवाजा रसूल पे हैं। बाकी कोई शख्स कहता है मैं दौलत के बलबोते पे इज्जत हासिल कर लूं तो वो तेरी दौलत की इज्जत है, तेरी जात की नहीं। जो कहता है मैं कुर्सी के बलबोते पे इज्जत हासिल कर लूं तो मियां जब तक तू कुर्सी में है तब तक तेरी इज्जत है। जो शख्स कहता है मैं किसी के 7 लाख की इज्जत हासिल कर लूं तो उसकी जाती में एक इज्जत जाती है, वो कौन सी? जो रब रसूल अता करे। उस इज्जत की तरफ सफर करें उनके तरीके के मुताबिक।